والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ پیارے ساتھیوں، ہم آپ کے سامنے فقہ کی بحث لے کے چل رہے ہیں اور فقہ سے متعلق تفصیلی معلومات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی اسلام کے جو خاص 5 ارکان اسلام ہیں، ان پہ بحث چل رہی تھی، جن میں سے 4 پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی اور ایک کو جو کہ نمبر 2 تھا اس کو مؤخر کیا گیا تھا، اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا تھا۔ اب جو اس پہ تفصیلی گفتگو اب شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور رکن الثانی، اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا یا نماز قائم رکھنا، ایک ہی بات ہے۔ اس رکن کی تفصیل، اس رکن کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر قرآن کریم میں الگ الگ انداز میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے نماز کی پابندی کے ساتھ قائم کرنے والوں میں سے بنا اور میری اولاد کو بھی۔ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ آیت تھی، اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، یہ جو ہے پہلی آیت جو تھی وہ سیدنا ابراہیم کے قول کو اللہ نے نقل کیا تھا، رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی، اور دوسری آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کرتے ہوئے کہا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقم الصلاة لذکری۔ اور اس اللہ نے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے موسیٰ تو میرے ذکر یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اے موسیٰ تو میرے ذکر یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت تھی۔ اسی طریقے سے نمبر 3 میں حضرت عیسیٰ اپنے رب کے بارے میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اور اس اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ زکوٰۃ کی ہے کہ وصیت کی ہے میں نماز کی اور زکوٰۃ کی، اور جب تک میں باحیات رہوں اسے قائم رکھوں۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ پھر سے ملاحظہ فرمائیے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں باحیات رہوں اسے قائم رکھوں۔ اس کے بعد چوتھی آیت اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ جو کتاب تمہاری اور وحی کی گئی اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم رکھو۔ اس کے بعد 5ویں آیت ہے، پھر تمام مومنوں کو حکم دیتے ہوئے اللہ عز و جل فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔
بے شک نماز متعین اوقات کے ساتھ مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے۔ بے شک نماز متعین اوقات کے ساتھ مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے۔ اس کے بعد نماز کی اہمیت الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ترجمہ، بے شک نماز برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے عظیم ہے۔ نماز بے شک برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے عظیم ہے۔ سورہ العنکبوت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یعنی نہایت پابندی کے ساتھ باجماعت وقت متعین پر ادا کرتے ہیں، وہی لوگ جنتوں میں باعزت عزت و احترام کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے ہوتا ہے، جس کو آپ عربی میں پہلے ملاحظہ فرما لیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال فرضت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة اسری به الصلاة 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد لا يبدل القول لدي وإن لك بهذا الخمس 50 رواہ البخاری اور مسلم۔ ترجمہ، جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر آواز دی گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، بے شک تمہارے لیے ان 5 وقت کی نمازوں کا صلہ 50 وقت کی نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی ہم پڑھیں گے 5 وقت کی نماز، لیکن اللہ اپنے کرم سے اس کا ثواب ہمیں 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا ثواب دے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی ہوتا ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا لا يبقي من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلاة ال5 يمحو الله به الخطايا۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ تم لوگ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے دریا بہتا ہو اور وہ شخص اس دریا میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم میں کچھ میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقت نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بندوں کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یہ روایت جو ہے، یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ اس کے بعد نماز کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی ہوتا ہے، جس کو عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ عن عبد الله بن قرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت
سائر عمله فإن صلحت صلحت سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رواه الطبرانی۔ ترجمہ: عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے جس چیز کا حساب بندہ سے قیامت کے دن لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر نماز صحیح رہی، یعنی نماز کے حساب میں اگر کامیاب ہو گیا تو سارے اعمال صحیح ہوں گے، اور اگر نماز کے حساب میں نقص اور خرابی پائی گئی تو سارے اعمال میں بھی خرابی پائی جائے گی اور سارے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ یہ روایت طبرانی کی ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواہ احمد و اصحاب السنن۔ ترجمہ: جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عہد و پیمان جو ہمارے اور ان یعنی صحابہ کرام اور امت مسلمہ کے درمیان ہے، وہ عہد و پیمان جو ہمارے اور ان یعنی صحابہ کرام اور امت مسلمہ کے درمیان میں ہے وہ نماز ہے، پر جس نے اس کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔ پھر سے ترجمہ فرمائیے کہ وہ عہد و پیمان جو ہمارے اور ان کے درمیان میں ہے وہ نماز کا ہے، یعنی مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں جو عہد و پیمان ہے وہ نماز کا ہے، پس جس نے اس کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔ اس روایت کو احمد اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہم آپ کے سامنے نماز کے لیے جو چیز ضروری ہے ان میں سے ایک ہے طہارت۔ تو اب طہارت اور پاکیزگی کی بات کو ہم اس کے آگے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معنوی، دوسری حسی۔ معنوی طہارت کا مطلب ہے دل کی پاکیزگی اور صاف دل ہونا۔ معنوی طہارت کا مطلب ہے دل کی پاکیزگی اور صاف دل ہونا، جس میں سے ایک ہے کفر اور نفاق سے دل کو پاک کرنا، دوسرا ہے غصہ اور غضب سے اپنے مسلم بھائی کی عناد، بغض، عداوت اور دشمنی سے دل کو پاک ہونا۔ اس کے بعد نمبر 3 طہارت حسی، یعنی ظاہری جسمانی طہارت کا ہونا۔ ان میں سے ایک ہے ان چیزوں سے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا جو طہارت حسی کو توڑ دیتی ہے، جیسے بیوی سے ہم بستری وغیرہ، اور دوسری ہے نجاست اور گندگی کا ازالہ، اس سے پاکیزگی حاصل کرنا، جیسے کہ پیشاب پاخانہ وغیرہ۔ اس کے بعد وضو کو متعلق قرآن سے دلیل۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ سورۃ المائدہ۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو دھلو، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھلو، اور تم مسح کرو اپنے سروں کا اور دھلو اپنے پنڈلیوں کو۔ پنڈلیاں یا پیر میں جو پنڈلیاں ہوتی ہیں وہاں تک کے دھولو۔ یہ وضو کی فرائض میں سے یہ 4 چیزیں۔
اس کے بعد ہم آپ کے سامنے وضو کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث پاک پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم آج کا سبق ختم کر دیں گے. تو یہ روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يده كل خطيئة كما بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإن غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ترجمہ ہے، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلم یا مومن بندہ نے وضو کیا تو دھویا اپنے چہرہ کو نکل جاتی ہے ساری خطائیں اس کے چہرہ سے جس گناہ کو اس کی دونوں آنکھوں نے کیا تھا، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. اور جب دھلا اپنے دونوں ہاتھوں کو تو نکل جاتے ہیں وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے جس کو اس کے دونوں ہاتھوں نے کیا تھا، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ. اور جب دھلا اپنے دونوں پیروں کو تو نکل جاتی ہے وہ ساری برائیاں اس کے دونوں پیروں سے جس کو ان کے پیروں نے روندا تھا یا جس برائی کے لیے چلا تھا، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. اور ایک روایت ہے عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور. رواہ. ترجمہ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کی کنجی طہارت ہے. نماز کی کنجی طہارت ہے یعنی پاکیزگی ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں کی جا سکتی. تو آج کا سبق ہم انہی چند باتوں پہ مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی باتیں اگلے سبق میں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.